یہ منبر رسول پر بیٹھ کر مناظرانہ، مفسدانہ، مبغضانہ اور مناقشانہ طرز پر جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خطیب قرآن مجید کی آیات کو اپنے خطبے میں پڑھتا ہے تو اتنی جرت نہیں کرتا کہ ان آیات کا ترجمہ ہی لوگوں کو کر کے سنا دے۔ دیگر خطاب میں ان کی باتیں شامل ہوتی ہیں، وہ تو خواجہ کے لڈو ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس کا کام فقط اتنا ہے کہ وہ عاشقی اور معشوقی کی داستانیں الف لیلہ کی صورت میں آپ کو سنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر آج ہم نے اس بات پر غور و خوض نہیں کیا اور وہ 99% طبقہ جو جمعے کی نماز میں رسماً 2 رکعت پڑھنے آتا ہے اور اس سے دین کے قریب کرنے کے لیے ہم نے قدم نہ اٹھائے تو یقین جانیں ہماری اگلی نسل جو آج دین سے بیزار ہے وہ کل دین سے مکمل طور پر دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آج کا نوجوان دینی افکار پر استوار ہونے والی محافل اور اجتماعات سے بیزار ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خطباء اور واعظین کا مخصوص طبقہ ہے کہ جنہوں نے منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو فروغ دینے کے بجائے قصے اور کہانیوں کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ 99% وہ ہے کہ جو جمعہ کے دن دوسری اذان کے وقت آتا ہے اور رسماً 2 رکعت پڑھ کر دعا سے پہلے ہی مسجد سے چلا جاتا ہے، یعنی خطباء کے خطاب کو، واعظین کے وعظ کو، ناصحین کی نصیحت کو سننے کے لیے وہ ذرہ بھر کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہمارا المیہ ہے کہ مدارس دینیہ سے فراغت پانے والے اکثریت لوگ وہ ہیں کہ جو منبر رسول پر بیٹھ کر دین دشمن ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ آلات جنگ لے کر میدان عمل میں کود پڑتے ہیں اور لوگوں کو دین دشمنی پر ابھارتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے وعظ اور خطاب کا اکثریتی حصہ قرآنی اور نبوی تعلیمات سے دور ہوتا ہے۔ یہ منبر رسول پر بیٹھ کر مناظرانہ، مفسدانہ، مبغضانہ اور مناقشانہ طرز پر جب تقریر کرتے ہیں تو لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تقریر کا ایک نچوڑ نکالیں، کرکس نکالیں تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ انہوں نے قرآن اور نبی کے رحمت کی مبارک تعلیمات میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہاں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس کا کام فقط اتنا ہے کہ وہ عاشقی اور معشوقی کی داستانیں الف لیلہ کی صورت میں آپ کو سنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی المیہ ہے اور مشاہدے میں آیا ہے کہ جب خطیب قرآن مجید کی آیات کو اپنے خطبے میں پڑھتا ہے تو اتنی جرت نہیں کرتا کہ ان آیات کا ترجمہ ہی لوگوں کو کر کے سنا دے کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید میں اس کا شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، کس طرز پر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کیا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی خطیب صرف ترجمہ کر کے عوامی سطح پر لوگوں کو قرآن کا اتنا نالج عطا کر دے، نہیں، خود آتا ہوگا تو کرے گا، خود اس طرز پر تربیت پائی ہوگی تو لوگوں کی تربیت کرے گا۔ اور جو قرآن مجید کے علاوہ دیگر خطاب میں ان کی باتیں شامل ہوتی ہیں وہ تو خواجہ کے لڈو ہوتے ہیں، باقی تو اس کا سرے سے کوئی تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جبکہ نوجوان نسل کی ضرورت یہ تھی کہ انہیں عقائد کے حوالے سے، دینی بنیادوں کے حوالے سے، نبی رحمت کے مبارک فرمودات کی روشنی میں، قرآنی فلسفہ انقلاب کی روشنی میں کچھ علم وافر عطا کیا جاتا۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا منبر رسول پر بیٹھنے والے ان خطباء اور واعظین سے جن کا کام فیلڈ میں اتر کر تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے، عقائد کے طور پر، دینیات کے طور پر ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق جو دعوت کا اصول ہے قرآنی اور نبوی اسے اڈاپٹ کریں، یعنی حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور مجادلے سے بچتے ہوئے یا مجادلے کی صورت میں جو طریق حسین ہے اسے اڈاپٹ کرتے ہوئے قرآن اور سنت کی تعلیمات کا پرچار کریں۔ ان طریقوں سے نکل جائیں کہ جو دین دشمن ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس گزارش پر عمل کیجئے تاکہ دین دوست ماحول پیدا ہو۔ میں یہاں آخر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میرے اس وعظ یا اس ویڈیو سے قطعاً یہ مقصود نہیں تھا کہ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے، نہیں، خطباء اور واعظین کا وہ مخصوص طبقہ، یہ میری گفتگو کی ابتدا تھی، کہ جنہوں نے منبر رسول پر بیٹھ کر
معلمانہ طور پر، ناصحانہ طور پر گفتگو کرنے کے بجائے مبغضانہ اور مناظرانہ طرز پر گفتگو کرنا شروع کی ہے، اور یہ بگاڑ کا سبب ہے۔ جب تک ہم اپنے اس رویے کو درست نہیں کریں گے ہم لوگوں کو دین کے قریب نہیں کر سکتے، اور یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر آج ہم نے اس بات پر غور و خوض نہیں کیا اور وہ 99% طبقہ جو جمعے کی نماز میں رسماً 2 رکعت پڑھنے آتا ہے اور اسے دین کے قریب کرنے کے لیے ہم نے قدم نہ اٹھائے، تو یقین جانیں ہماری اگلی نسل جو آج دین سے بیزار ہے وہ کل دین سے مکمل طور پر دور ہو جائے گی۔ اس لیے ان باتوں کو بطور نصیحت لیجئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔